اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے حضور کی حیات نور میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جہتوں کی، سمتوں کی، وقتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی جہت کی، کسی سمت کی، کسی وقت کی، کسی موسم کی پابند نہیں۔ ان میں سے دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ چیزیں آپ کو میسر آئیں گی، لیکن کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ عالمگیر ہے، سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی ہے، وہ چیز ہے رسول اللہ کی سیرت مبارکہ۔ یہ کسی چیز کی پابند نہیں، حضور کی سیرت عالمگیر ہے، اتنی عالمگیر ہے کہ اس کے اندر دنیا بھر کے مسائل سمیٹے جا سکتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو سیرت مبارکہ عطا کی ہے نا، وہ مکمل ہے، وہ جامع ہے، وہ عالمگیر ہے۔ وہ کسی ایک ہستی کے یا ایک بڑی شخصیت کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ جو حضور کی سیرت مبارکہ ہے نا، وہ امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کے جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیے۔ حضور کی سیرت اس کی جامع ہے، اور اس کی جامع کیفیت میں وہ سیرت ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عزتوں، شانوں، بلندیوں والے پیغمبر ہیں، پر انہوں نے تو نکاح ہی نہیں فرمایا۔ تو جو آدمی چاہے گا کہ میں نے شادی کرنی ہے اور مجھے سیرت چاہیے، تو وہ کہاں سے لے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نرمی ہی نرمی ہے، درگزر ہی درگزر ہے۔ اور ایک حیات مبارکہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، جس میں جلال ہی جلال ہے، جس میں جلال ہی جلال ہے۔ اس چیز کو بھی بعض لوگ سمجھنا چاہیے کہ ہر جہت کی خوبصورتی کی، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور سارے پھول ملیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جلال ہی جلال ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نور آپ دیکھیں گے تو حضور نے تلوار اٹھائی میدان میں، حالات کچھ اور طرح کے تھے، تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹا جائے، معاملات کو دیکھا جائے۔ فرمایا نہیں بھائی، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے چلنا۔ ایک معاملہ یہاں ہے، اور ایک معاملہ مقام حدیبیہ پہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں حالات کا رخ کچھ اور دیکھا، اور حضرت عمر جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں دب کے صلح کریں، آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تم اس کو دبی ہوئی صلح نہ سمجھو، تم اسے فتح مبین ہی سمجھو۔ تو پھر وہ فتح مبین کی صورت میں سامنے آئی وہ چیز، اور وہی صلح حدیبیہ جس پر بہت سارے لوگ کلام کر رہے تھے، وہی فتح مکہ کا سبب بن گئی، وہی دروازہ کھلا بعد میں فتح مکہ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ہر چیز میسر آئے گی، لیکن کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہیں، ان میں آپ کو زیادہ وضاحت اور زیادہ دلالت میسر آتی ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں اللہ کے خزانوں کے باذن اللہ تعالی۔ حضور سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں۔ سرور کائنات امام الانبیاء ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ عظمتیں دیں، صبح قیامت لواء الحمد کا جھنڈا اللہ دے گا۔ لیکن میرے بھائی، سب سے پہلے بلا حضور کی کون سی صفت دنیا کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا، کہ حضور سچے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نور سے کبھی کوئی کلمہ ایسا جو خلاف واقعہ ہو نکلا
حضور سچے ہیں، حضور سچے ہیں، نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں، رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجیں، اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں ایسے ہی تم آ گئے ہو، تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے، میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے۔ اس نے آن کر کے معلومات کی، کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو، کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ، اس سے میں نے کلام کرنا ہے، کوئی وزادار آدمی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، اس وقت بھی وہ عاری ہوتا ہے، اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی۔ اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے، دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا، جس مذہب پہ، اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا، وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا، وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا